أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما علم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق
کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایمان کے 6 ارکان کا بیان۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ ایمان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے ارشاد فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ آج اگر ہمارے مسلمان بھائیوں سے سوال کیا جائے کہ دین اسلام کے اسی طریقے سے ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو بہت سارے مسلمان بھائی اس چیز میں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ان کو ایمان کے ارکان نہیں معلوم۔ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جس چیز کو مانتے ہیں، جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے افسوس مناسب سمجھا کہ لاؤ اسی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4 اور پارہ نمبر 5، پارے کا نام ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہاں کس کو خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے، ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کی ایمان لانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا معنی معلوم ہوا، اس سے کیا مطلب نکلا؟ اس کا یہ مطلب نکلا کہ ایمان والو تم مکمل طور سے ایمان لے آؤ۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اسلام کے اندر، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، ان تمام چیزوں پر مکمل طور سے ایمان لے آؤ، اور اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد میں تم ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، یعنی موت کے آخری لمحے تک تم ایمان پر ڈٹے رہو۔ یہ اس کا معنی مفہوم ہوا کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ میرا اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ ایمان کن چیزوں پر ہمیں لانا ہے، کن کن چیزوں پہ، اس کا ذکر اللہ آگے کرتا ہے۔ باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، ورسولہ، نمبر 2 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، نمبر 3 اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کے علاوہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، انہیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ان چند چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ، اے ایمان والو۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں سے پوچھا جائے ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، تو اکثر مسلمان بھائی نہیں بتا پائیں گے، یا اگر بتائیں گے تو یہ کہیں گے بھائی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا، محمد رسول اللہ پڑھ دینا ایمان ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا ایمان کو جو مجموعی مکمل ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ یعنی جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے زبان سے بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کو آپ دل سے بھی کہیں گے کہ میں بھی دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دل سے بھی گواہی دیں گے، اور زبان سے دل سے گواہی دینے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ عمل بالارکان، تیسرے نمبر پہ۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو آپ کو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔
اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور جن کاموں سے جن غلط بے حیائی کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے، ہمیں ڈانٹ پھٹکار سنائی ہے، ہمیں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ ہوا ایمان لانے کا مطلب۔ تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تینوں مجموعے کا نام ایمان ہے مکمل۔ لیکن آج غور کیا جائے تو معلوم یہ چلے گا کہ موراب زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جہاں تک عمل کی بات آتی ہے عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، پیغمبر مانتا ہوں۔ زبان سے دل سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں مراد پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو عمل کے معاملے جب پیچھے ہو گئے تو ایمان لانے سے کیا مطلب ہوا؟ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے باتوں کو مانتا بھی ہے، زبان سے بھی کہتا میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں، دل سے بھی کہتا میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں، اور مالک اس نوکر کو، اس خادم کو جن جن کاموں کا حکم دیتا کرنے کے لیے وہ نوکر اس کام کرتا بھی ہے، اور جن کاموں سے مالک اس کو روکتا ہے وہ اس چیزوں سے دور رہتا ہے، ان کاموں کو نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہماری اور آپ کی بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن غلط کاموں سے، گناہوں سے، فحش کاموں سے، حرام چیزوں سے روکا ہے، منع کہ ہمیں تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکنا ہے، تب مانا جائے گا کہ ہم اب واقعی میں مومن ہیں، ایمان والے ہیں مکمل۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے جو پہلی چیز بیان کی کہ ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہواؤں کو نازل کرنے والا ہے، ہواؤں کو چلانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی بیماری کو دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی بیماری سے شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات خالق مالک حاکم رازق ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن کاموں کو اللہ کی اس کے رسول نے روکا ہے، دھمکایا، ڈر سنا، ان کاموں سے باز بھی نہیں آتے ہیں۔ شرک کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، سورج چاند کی درخت کی پوجا کرتے ہیں، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کو اللہ کی بات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایمان دعویٰ کرنے والے بھی اس کام کو کرتے ہیں، اور خود اس بات کی گواہی قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہاں اس طرح کے لوگ ہیں بھی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کام انجام دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے اس کی وضاحت سورہ یوسف کے ایک آیت میں کی ہے، سورۃ نمبر 12 پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ نبی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے، جسے میں نے بیان کیا آپ کو، کہ آج ہمارے مسلمان بھائی اکثر عمل کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ عمل کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہم اور آپ کو؟ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا، سورۃ نمبر 67 پارہ نمبر 29، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں نیک اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ نے موراب کو اسی لیے پیدا کیا ہے، لیکن غور کیجئے تو اس معاملے میں موراب بہت پیچھے ہیں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اور دیگر نیک اعمال کرنے میں ہم موراب بہت پیچھے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے
جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے، سچا مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا ہے، اور وہ عمل کر کے دکھاتا بھی ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق وہ بنی زندگی گزار کر کے عمل کر کے دکھاتا بھی ہے، جو ایک مومن ہوتا ہے، مکمل ایمان والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت سورہ حامیم سجدہ کے اندر کرتا ہے، سورہ فصلت، سورۃ نمبر 41، پارہ نمبر 24۔ پارے کا نام ہے حامیم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو شخص لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہو، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرتا ہو، اچھے اعمال بھی کرتا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہتا ہو میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ کہ اللہ نے تین باتیں بیان کی کہ اس شخص سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور خود نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اور اس کا اعلان بھی کرے میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، ایمان کی کتنی چیزیں، کتنے ارکان ہیں، کن کن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ تو ایک حدیث آپ کو ملے گی، اس کو حدیث جبریل بولتے ہیں، وہ لمبی سی حدیث ہے۔ اس میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور بہت سارے سوالات کیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا تھا۔ ان تمام سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کن کن چیزوں پر لانا چاہیے، ایمان کیا ہے، ہمیں ایمان کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایمان 6 چیزوں پر لانا ضروری ہے۔ کتنے؟ 6 چیزوں پر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار ان کو گنایا، فرمایا سنو پہلے نمبر پہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ کہ اللہ رب العالمین حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اگلے کیا وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے بیان کہ اللہ پر ایمان لاؤ کیا مطلب اللہ کا کہ تمام عبادت، ساری کی ساری عبادتیں ایک اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ان تؤمن باللہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کر دیجئے، لوگوں کے بیچ میں بتا دیجئے۔ کس چیز کا اعلان؟ سورہ انعام میں فرمایا، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یعنی میں نماز پڑھوں گا تو اللہ ہی کے لیے نماز پڑھوں گا، قربانی کروں گا تو خالص اللہ ہی کے لیے قربانی کروں گا، اس دنیا میں زندہ رہوں گا تو اللہ رب العالمین ہی کے فرمان کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم پر چلتے ہوئے زندہ رہوں گا، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو اس کے حکم کے مطابق یعنی ایمان پر چلتے ہوئے مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے بیچ اس کا اعلان کر دیجیے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی فرشتوں پر، وملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو جن کاموں میں لگایا ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں، جن کاموں کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھنے کا ایک بھی معنی یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر 2 فرشتوں کو لگا دیا ہے جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، دن کی رات کی تاریکی میں ہم کیا کرتے ہیں،
لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، کون سے کام انجام دیتے ہیں، غلط کام، صحیح کام، گناہ کام، نیکی کام، اسی طریقے سے لوگوں سے چھپ کر کے کون سا کام ہم انجام دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. یہ دونوں فرشتے ان تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں جو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں دنوں رات میں. ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ انفطار کے اندر کی ہے. سورہ انفطار سورۃ نمبر 82 پارہ نمبر 30، پارے کا نام ہے عما یتساءلون. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے میرے بندو بے شک ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر، تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، نگہبان مقرر کر دیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک عمل کو تمہارے لکھ رہے ہیں. تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہوا. اس لیے ہم اور آپ کو یہ بھی اپنے سامنے آیت رکھنی چاہیے کہ جو ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، دن ہو رات ہو، لوگوں کے بیچ ہو، لوگوں سے چھپ کر کے ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں، جلوت میں، اچھے عمل برے عمل سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ کے یہاں فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا وَكُتُبِهِ، نمبر 3 اس کے تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. لیکن ایمان تو لانا ہے، لیکن عمل جو ہوگا وہ اب قرآن مجید پر عمل ہوگا. کیونکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، مثلا توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم وغیرہ، ان تمام کتابوں میں لوگوں نے چینجنگ کر دی، ملاوٹیں کر دی، لوگوں نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے لے کر ابھی تک اپنی اصلی حالت پہ قائم دائم ہے اور محفوظ ہے، اور کل قیامت کے دن اپنی حالت میں محفوظ رہے گا قرآن مجید. اس میں کسی طرح کی چینجنگ ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے عمل اب قرآن مجید پر ہوگا، لیکن ایمان ہمیں تمام کتابوں پر رکھنی ہے. جیسے کہ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اب کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں کر سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورۃ نمبر 15 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتابوں پر ایمان لانے کا معنی ہوا. ورسلہ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے اس دنیا کے اندر تمام رسول سچے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. تمام رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے اللہ کی دعوت کو، توحید کو اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچایا، اچھی طریقے سے پہنچا دیا، مکمل طور سے پہنچا دیا. یہ اللہ کے پیغمبر پر، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہوا. نمبر 5 والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں غیب کی باتیں، ان تمام غیب کی باتوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے. مثلا جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اسی طریقے سے قیامت آنے والی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ ایک کافر کو، مشرک کو جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں. جب وہ سوال جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے قبر کے اندر جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، جب اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اس سے بھی سوال جواب کرتے ہیں. لیکن وہ سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، کامرہ ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر فرشتے اس کے قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دیتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس کو جنت کے لباس پہنا دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانے، یہ آخرت میں داخل ہے. آخرت میں ایمان لانے کا مطلب. اس کے بعد 6 نمبر پر آخر میں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر بھی ایمان لانا ہمیں. اب تقدیر سے اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر دونوں طرح سے ہوتی ہے، اچھی بھی بری. مثلا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، یہاں پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی یا اور کوئی مصیبت آ گئی، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور ایمان رکھتے ہوئے صبر سے کام ہمیں لینا ہے کہ اللہ نے جو چاہا ہوا، اور ہمیں اپنی زبان کو لگام میں رکھنا ہے،
زبان سے غلط الفاظ نہیں بولنے ہیں، زبان سے اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے اگر بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی تو۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں نعمت ملی، کوئی دولت ملی، کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی خوشی کی چیز ملی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا اس پہ؟ اب ہمیں اس پر اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب، اچھی ہو یا بری تقدیر، دو تقدیر دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان کیا، آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے انکار کر دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کر دے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے سے انکار کر دے، آخرت کے دن پر ایمان لانے سے انکار کر دے، تو اللہ فرماتا ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، ایسا شخص بالکل گمراہ ہو گیا، ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا، گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا، جو ان تمام چیزوں کا انکار کر دے ماننے سے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مراد کسی ایک رسول کا انکار کرتے ہیں، اگر مان لیجئے تو مراد گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر مراد نے کسی ایک رسول کو جھٹلا دیا، اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، تمام رسولوں کا ہم نے انکار کر دیا۔ خود اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر کی ہے، سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کا جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کی قوم میں کون رسول بن کر کے آئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام رسول بن کر کے آئے تھے، اکیلے وہی تھے۔ انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کی جو اصل دعوت تھی وہ ایک ہی دعوت تھی۔ تو اگر آپ نے ایک کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو گویا کہ اپنے تمام رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی۔ اب دعوت کون سی تھی؟ اس کی بھی اللہ نے آگے وضاحت کی ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ تمام پیغمبروں نے، تمام رسولوں نے اپنے قوم سے یہ بات کہی، اے میرے قوم کے لوگوں، تم سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو۔ تو یہ دعوت تمام رسولوں نے اپنے قوم کو دی۔ تو اگر ایک کا انکار کرتے تو وہ سب کا انکار کر دیا اپنے۔ اور یہ آیت اللہ نے تمام قوموں کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ آگے بیان کیا کذبت عاد المرسلین، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم عاد قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ کذبت ثمود المرسلین، صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم ثمود نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی۔ یہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ تو اللہ نے بیان کیا کہ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ فاتقوا اللہ واطیعون۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ سے معلوم کرتے ہیں کہ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی، اپنے قوم کو انہوں نے کون سی دعوت دی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 11 پارہ نمبر 12، پارے کا نام ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنے قوم والوں سے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈر سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا إِلَّا اللَّهَ، تم صرف و صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اور آگے بیان کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے قوم سے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اور آگے بیان کیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ہم نے قوم صالح کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم بھیجا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا، صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا حقیقی معبود نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طریقے سے مدین کی طرف قوم شعیب کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا مدین کی طرف، تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہ بات کہی ہے میرے قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ غور کیجئے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے آئے ہیں تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت دی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کے اندر تو اللہ نے چھوٹی سی آیت میں اور واضح اس معنی کو کر دیا۔ سورہ نحل سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور تمام رسولوں نے اپنے قوم والوں کو اسی بات کی دعوت دی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ میرے قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور شیطان کی پرستش سے، شرک سے، کفر سے، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب اور اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی کہ اگر آپ ایک رسول کا انکار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ تمام رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک بات، اس بات کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، چھوٹی سی مثال لے کر کے اور واضح انداز میں۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے، دوسرا شخص بھی آپ سے وہی بات کہتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا شخص بھی آپ کے پاس آتا ہے، وہ بھی وہی بات آپ سے کہتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا مانا ہوا کہ آپ نے تینوں کی باتوں کو انکار کر دیا، کیونکہ تینوں نے جو خبر دی آپ کو وہ خبر ایک ہی خبر تھی۔ تو اسی طریقے سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ پیغمبروں کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں کرتے ہیں کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا ہوں، اسی طریقے سے فلاں صحابی کو مانتا ہوں، فلاں صحابی کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ تمام انبیاء کرام کی عزت کرتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے اس وجہ یا ہم اور آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے اس چیز کا کہ تم تمام رسولوں کو مانو، کسی وقت کا بھی انکار تم مت کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس چیز پر ایمان لاتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جو اسحاق علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، اور جو ان کے اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جو ان کے اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف دی گئی، ان کے رب کی طرف سے دی گئی، اور جو دوسرے انبیاء کرام کو ان کی رب کی طرف سے کتابیں دی گئیں، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کا فرق نہیں کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا تمام مسلمانوں کہ تم ایمان لاؤ تمام رسولوں پر، ان کے درمیان فرق مت کرو۔ سیم ہی حکم اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، سیم ہی حکم دوسری آیت میں سورہ آل عمران کے اندر سورۃ نمبر 3 اور پارہ نمبر بھی 3 ہے، پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قل آمنا باللہ وما انزل علی ابراہیم وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی
أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجیے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، ان چیز پر میں ایمان لاتا ہوں، یعنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس چیز پر بھی ایمان لاتا ہوں جو میرے اوپر نازل کی گئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، ان تمام پر جو چیزیں نازل کی گئی ان تمام چیزوں پر میں ایمان لاتا ہوں، اور جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی اور جو دوسرے انبیاء کرام کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی ان تمام چیزوں پر میں ایمان لاتا ہوں. لا نفرق بین احد منہم، میں ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا ہوں اور میں اللہ ہی کا فرما بردار ہوں. ونحن له مسلمون. یہ اللہ رب العالمین نے مراد کو یہاں حکم دیا، اس لیے ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا چاہیے، تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھنا چاہیے اور ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے. تمام انبیاء کرام کی، تمام صحابہ کرام کی ہمیں کسی کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ دیں، ان کے اندر کمی کوتاہی نکالیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے مراد کو حکم دیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تمام انبیاء کرام پر اور ان کے درمیان کوئی فرق مت کرو. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، اگر حقیقی مومن ہوتے ہیں، حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، مکمل طور سے جو مومن ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں. کون سی خوبیاں؟ یہ خوبیاں یہاں بیان کی گئی ہے. وہ سب پر ایمان رکھتے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ بقرہ کے اندر کی ہے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 1، سورۃ نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 3. پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والے اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن. اس قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان رکھتے ہیں اور تمام مسلمان لوگ، تمام ایمان والے اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور تمام مسلمان لوگ کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، اس کے تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس پر اللہ نے کیا بیان کیا؟ اگلا تھوڑا غور کیجیے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام رسولوں کو ماننے میں کسی طرح کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کے بعد آگے کیا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا اور تیرا حکم میں نے مان لیا. غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان سے متعلق یہ چند باتیں پیش کی ہیں. آئیے کہ میں اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام ایمان لانے والی چیزوں پر مکمل طور سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین پکا سچا مکمل ایمان والا بنائے. اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بے حیائی، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، اچھے اعمال، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، کہ ہماری موت، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.